فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ نفخہ نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ چھٹا شروع کر رہے ہیں اور ہماری سورت جو ہے النساء جا رہی ہے اور آیت نمبر 148۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ کو پسند نہیں کہ تم برائی پکارتے پھرو، ہاں یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم بھلائی کی کوئی بات ظاہر طور پر کرو، چھپا کر کرو، یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو اللہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں، رسولوں سے برگشتہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں تصدیق کے لحاظ سے تفرقہ کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو، جس کو ہمارا گروہ چاہے مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، اور اس طرح چاہتے ہیں ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ اختیار کر لے، تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب دیکھیے، جو آیات ظاہر ہونے لگی ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ اب جو یہودیوں کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں بتانا ہے آگے کہ انہوں نے کیا کیا شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ ان کا تعارف ابھی کروانا شروع کر دیا کہ وہ لوگ ہیں جو تفرقہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پیغمبروں میں، ہمارے رسولوں میں اور نبیوں میں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات شروع کی، اور آگے جا کے یہ ابھی ان کے بارے میں ہم نے سارا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے اور والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسروں سے جدا نہیں کیا، یعنی کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا، تو بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ کیا ہے، وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور اے پیغمبر اسلام، اب اہل کتاب سے درخواست کرتے ہیں، تم سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل کرا دو تاکہ انہیں تصدیق ہو جائے کہ تم اللہ کے نبی اور رسول ہو۔ تو یہ اس سے بھی بڑی بات کا سوال موسیٰ سے کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ آشکارا طور پر دکھلا دو، تو ان کی شرارت کی وجہ سے بجلی نے انہیں پکڑ لیا تھا۔ پھر باوجود یہ کہ دین حق کی روشن دلیلیں ان پر واضح ہو چکی تھیں، وہ بچھڑے کو لے کر بیٹھے، ہم نے ان سے بھی درگزر کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر و واضح اقتدار دے دیا۔ پھر عہد لینے کے بعد ہم نے ان کے سروں پر طور بلند کر دیا، اس کے بعد ہم نے انہیں حکم دیا کہ شہر کے دروازے سے جھکے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ سبت کے دن سے تجاوز نہ کر جاؤ، ہم نے ان سے ان باتوں پر پکا عہد و میثاق لے لیا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نا ان کی نافرمانیوں کی، جتنی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں نا، ان کو مختصراً بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینی ہوتی ہے تو آپ پچھلے نبیوں کے اور ان کافروں کے انکار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا یہ انکار کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ سے یہ جو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، موسیٰ سے کیا ڈیمانڈ کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اللہ کو ظاہراً دیکھنا ہے، ہمیں اپنے سامنے اللہ کو دیکھنا ہے۔ یہ بات ہوئی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہیں موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس شہر میں جب اپنی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اور کہا تھا کہ دیکھو اس ویرانیوں میں رہنے کے بجائے، ان صحراؤں میں بھٹکنے کے بجائے یہ فلسطین کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہ دروازہ ہے، اس میں سے داخل ہو جاؤ، وہ تو جھکے ہوئے داخل ہونا۔ پھر انہوں نے اگر وہ بات مانی تو وہ جب پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے، پھر جب جانے لگے تو جھک کر جانے لگے تو انہوں نے الفاظ ہی بدل دیے، اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی الفاظ کے انہوں نے بدل کے رکھ لیے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ یک کے بعد دیگر ان کی بتاتے جا رہے ہیں۔ پھر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ کے ساتھ مشرکین جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ جو بھی ان سب کے ساتھ، ان سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان سے بھی زیادہ ظلم انہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ پھر اس کے بعد ہے فبما نقضیہم میثاقہم، بس ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتیں جھٹلانے کے باعث، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدود چند آدمیوں کے سوا سب کے سب ایمان سے محروم رہے، اور انہوں نے کفر کیا اور مریم کے خلاف بڑے ہی بہتان کی بات کہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، جو اللہ کے رسول تھے، سولی پر چڑھا کر قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ وہ تو یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ حقیقت حال ان پر مشتبہ ہو گئی، یعنی آج تک وہ اس مسئلے کو سالو نہیں کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا مشتبہ ہو گئی، ایسے مطلب کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور کس طرح گئے ہیں، کہ انہوں نے کہا ہم نے سولی چڑھایا، اللہ نے کہا بالکل بھی نہیں چڑھایا،
نہ تم نے انہیں सूली चढ़ाया, نہ तुमने उनको मारा. अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उठाकर अपने पास ले गए. लेकिन इन पर सूरत हाल मुश्तबा कर दी. ये इस बात में बस बहस ही करते रहे और कभी कोई झूठ बोलते हैं, कभी कोई झूठ बोलते हैं ताकि हम सच्चे बन जाएं. तो जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया तो बिलाशुबा वो भी शक व शुबा में पड़े रहे. अब देखिए ना, हम लोग भी इख्तलाफ कर रहे हैं कि बाज़ उलमा कहते हैं कि वो जिस तरह जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आयत है कि हमने ऊपर उठा लिया, तो वो कुछ उलमा कहती हैं कि ज़िंदा ऊपर उठा लिया. अब कुछ उलमा कहते हैं कि भाई इस आयत का मतलब ये है कि जिस तरह तुम्हें ऊपर उठा लिया. अब तुम्हें जब ऊपर उठाता है हम कहते हैं भाई हमारा फलां मर गया, अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, तो क्या उसको ऐसे ही ऊपर उठा लिया? वो मर गया और अपनी मौत मरा. बस ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सोचो फिक्र, जो गौर फिक्र करेंगे, तदब्बुर करेंगे, अल्लाह उन्हें थोड़ी समझ दे देगा. ये कुरान खुल्लम खुल्ला पड़ा हुआ है. लेकिन जो इख्तलाफात करते हैं तो फिर उनके लिए इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है. तो अल्लाह ने कहा उनके लिए भी ये शक व शुबा ही है जो इख्तलाफात में पड़ गए. तो फिर क्या है कि ज़न्न व गुमान के सिवा कोई इल्म की बात इनके पास नहीं है. ठीक है. और यकीनन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने फिर कह दिया, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया, यानी वफात दे दी. ये भी कहते हैं उलमा, और उठा लिया वैसे उठा लिया, गायब कर दिया. अगर ये कोई हकीकत है तो इसमें भी कोई शक नहीं है. वो अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे कर सकता है. ठीक है ना. और अल्लाह सब पर गालिब रहने वाला और हिकमत रखने वाला है. और देखिए ना, असहाबे कहफ को अल्लाह तबारक व तआला ने कौम से गायब कर दिया था ना, तो इसी तरह उनको भी कहीं गायब कर दिया होगा. अगर नहीं किया तो अल्लाह ने ऊपर उठा लिया, उन्हें मौत भी दे दी, इन्हें पता ही नहीं चला. तो ये उन पर मुश्तबा कर दिया मामला. और देखो अहले किताब में से कोई ना होगा जो अपनी मौत से पहले इस पर यकीन ना ले आए. ऐसा होना ज़रूरी है क़यामत के दिन, और वो इन पर शहादत देने वाला होगा. यहूदियों के इस जुल्म की वजह से हमने इनके ओहाम की वजह से अच्छी चीज़ें उन पर हराम कर दी जो हलाल थी, और इस वजह से भी कि वो लोगों को अल्लाह की राह से बहुत रोकने लग गए थे. अल्लाह अकबर. और हालांकि देखें ना, इन्होंने पूछा कि गाय में कौन कौन सी चीज़ें हराम है. इन्हीं सवालात फजूल. अल्लाह ने भी फिर कह दिया कि उसकी चर्बी हराम है, जो उसकी पीठ की. अच्छा, चर्बी कौन सी हराम है? जो उनकी पीठ की तरफ लगी हो ना, अल्लाह ने कहा फिर वो हराम है. बड़ी बातें तुम पूछते हो ना अल्लाह से, तो फिर इस पर अमल करो. लेकिन अमल क्या किया? चोरी चोरी चर्बी को पिघला के उसका ऑयल बेचने लग गए. फिर अमल तुमने जब नहीं करना तो फिर इतने फजूल सवाल क्यों पूछते हो? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करो कि जो कह दिया वो मानो और उस पर अमल करो, अपने लिए मुश्किलें पैदा ना करो. उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं 161 में, और वो अलरबा खाने लगे थे, हालांकि इससे रोके गए थे. और ये बात कि नाजायज़ तरीका पर लोगों का माल खाने लगे, और इनमें जो लोग मुनकिर हो गए हमने उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है. लाकिन रासिखूना फिल इल्मी मिनहुम, लेकिन ए पैगम्बर इस्लाम, इनमें से जो लोग इल्म में पक्के हैं वो वो मुसलमान इस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो तुम पर नाज़िल हुई है, और इन तमाम किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाज़िल हो चुकी हैं. वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान लाते हैं. तो ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब इनका अजर अता करेंगे, और ऐसा अजर बहुत ही बड़ा अजर होगा. ए पैगम्बर, अब देखिए ना, मुसलमान भी अगर ये लग जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा 5 नमाजें पढ़नी है, अच्छा वो कैसे पढ़नी है, अच्छा इनमें अगर हम ये ऐड कर लें, अगर हम लंबी करके पढ़ें, अगर हम छोटी करके पढ़ें, यानी अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह के सवालात करोगे तो फिर मुश्किलों में पड़ोगे. अल्लाह के नबी ने कहा नमाज पढ़ो, और अल्लाह ने भी कह दिया. वो ज़कात देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो अल्लाह ने हुक्म दिए हैं बस उनको उनकी अताअत करते हैं, और कोई सवाल फजूल नहीं करते. अल्लाह अकबर. फिर कहा कि ए पैगम्बर इस्लाम, हमने तुम्हारी तरफ इस तरह वही भेजी जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम पर और उन नबियों पर जो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए वही भेजी थी. और जिस तरह इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब पर, ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर भी वही भेजी, और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई. और इन तमाम किताबों की तालीम एक जैसी ही थी. अब देखें अल्लाह तबारक व तआला कितनी वाज़ेह बातें कर रहे हैं कि ये इनमें इख्तलाफात कर रहे हैं. अल्लाह बता रहे हैं कि जितने मेरे पैगम्बर आए हैं ना, सब पर मैंने वही भेजी ए पैगम्बर, उसी तरह जिस तरह आप पर भेजी. कोई डिफरेंट नहीं था कि हाँ इन्होंने किसी को खास कर लिया, किसी को अल्लाह का बेटा कर लिया, किसी को कहा कि ये अल्लाह की बेटी, ये अल्लाह की, ये हमारी माँ, अल्लाह हमारा बाप, या अल्लाह के बेटे. अल्लाह ने कहा देखो इस तरह सारे पैगम्बर आए हैं, और उन पर वही जिस तरह आप पर उतरी है उसी तरह एक एक का नाम लेकर भी अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया. और तकरीबन कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने कोई 17 या 18 पैगम्बरों के नाम लिए हैं, बाकी पैगम्बरों के नाम नहीं लिए, क्योंकि कहा तो जाता ही है ना कि ये 1,24,000 पैगम्बर जो है वो नाज़िल हुए. लेकिन कुरान में कितने हैं? 17 या 18, इतने पैगम्बरों का नाम लिया गया है. फिर उसके बाद है 164, और अल्लाह के वो रसूल जिनका हम हाल पहले सुना चुके हैं, और वो जिनका हाल हमने तुम्हें नहीं सुनाया. देखें वही बात हो गई कि इतने पैगम्बर हैं कि हमने कईयों का हाल नहीं सुनाया. और जो अक्लमंद है ना वो समझ जाएंगे कि ऐसे ही पैगम्बर होंगे, और ढेरों ढेर भी आते होंगे, 4-4, 5-5, 6-6 इकट्ठे भी आते होंगे, लोगों को समझाते ही होंगे, और इसी तरह की बातें करते होंगे जो अल्लाह ने पैगम्बर जाहिर कर दिए. और कोई डिफरेंट तो अल्लाह ने कहा कोई भी नहीं आया इस तरह के कोई और बात करें.
اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یہ بھی بات ایک ڈیفرنٹ بتا دی کہ اچھا جو کلام کیا وہ تھا کہ واقعہ میں کلام کرنا ہوتا ہے، ایسا کلام کیا تھا. یہ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور متنبہ کرنے والے تھے کہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے اور جو اللہ کے حضور پیش کر سکے، اور اللہ سب پر غالب اور حکمت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا وہ اسے نازل کر کے تمہاری سچائی کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی بس کرتی ہے، یعنی کافی ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا. اور جو لوگ منکر ہوئے 167، اور جو لوگ منکر ہوئے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا تو بلا شبہ وہ بھٹک گئے، اور ایسے بھٹکے کہ دور دراز راہوں پہ گم ہو گئے. دور دراز راہوں پر گم ہو گئے مطلب یہ کہ اللہ نے ہی گواہی دے دی کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور دور اتنی پہنچ گئے ہیں کہ اب کیا کریں گے، جہنم میں پہنچ جائیں گے، اب وہ واپس نہیں آ سکیں گے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان میں ایڈ کرتے ہیں، ان میں نفی کرتے ہیں، ان میں تفرید کرتے ہیں، ایسے لوگ، تو اللہ نے کہا یہ لوگ نہیں واپس آ سکتے. پھر کہا کہ بجز جہنم کی راہ کے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دیکھیں وہی کہ یعنی کہ صرف جہنم کی راہ انہیں ملے گی، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بالکل آسان ہے. کوئی نہیں جو اس کے قانون میں رکاوٹ ڈال سکے. یا ایھا الناس، اے افراد نسل انسانی، بلا شبہ الرسول تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس سچائی کے ساتھ آ گیا ہے، بس ایمان لاؤ کہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے. اور دیکھو اگر تم کفر کرو گے تو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کے لیے، اور اللہ جاننے والا. وکان اللہ علیما حکیما. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا اور کچھ نہ کہو، یعنی جھوٹی باتیں نہ ایڈ کرو. مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ اللہ کا رسول ہے، اور اس کے کلمہ بشارت کا ظہور ہے جو مریم پر القا کیا گیا تھا، نیز ایک روح اللہ کی جانب سے بھیجی گئی ہے. بس چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ بات نہ کہو کہ اللہ تین ہے. ایسی بات کہنے سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اس کے لیے ہے، کارسازی کے لیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، وہی کافی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے نا یہ لوگ تثلیث کا قانون کرتے ہیں. تثلیث کا کیا مطلب ہے؟ تین، یعنی تین خدا، ایک اللہ کا بیٹا، اور پھر مریم یعنی ماں. تین اللہ ہیں ہمارے، اور ان کو وہ مانتے. اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جس طرح میں نے تم میں روح پھونکی ہے نا، اسی طرح میں نے اس میں روح پھونک دی تھی جو اب خود کہ مریم میں القا کر دی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کائناتوں کا مالک کچھ بھی کر سکتا ہے. اس نے اگر بغیر باپ کے مریم کے بیٹا پیدا کر دیا تو وہ روح ہی پھونکتا ہے. تم میں بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے روح پھونکتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ روح پھونک دی، اور اس پر تم ایمان لے آؤ. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے کہ مسیح کو ہرگز اس بات میں آر نہیں کہ وہ اللہ کا بندہ سمجھا جائے، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتوں کو اس سے آر ہے. جو کوئی اللہ کی بندگی میں آر سمجھے اور گمنڈ کرتے تو گمنڈ کر کے جائے گا کہاں. وہ وقت دور نہیں کہ اللہ سب کو اپنے حضور جمع کرے. اب دیکھیں نا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا ہوگا کہ وہ برا مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ انہیں بندہ کہو، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے کہا عیسیٰ کو اس میں کوئی آر نہیں ہے. اللہ نے خود ہی کہہ دیا عیسیٰ کو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے، عیسیٰ کو اس پہ فخر ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ تم ہی شریک کرتے. اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر 173 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے پیغمبر اسلام اس دن ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہیں تو ان کی نیکیوں کا پورا بدلہ انہیں دیا جائے گا، اور اپنے فضل سے اس میں زیادتی بھی فرمائے گا. لیکن جن لوگوں نے بندگی کو ننگو آر سمجھا اور گھمنڈ کیا تو انہیں پاداش جرم میں ایسا عذاب دے گا جو دردناک عذاب ہوگا. اس دن انہیں اللہ کے سوا نہ تو کوئی رفیق ملے گا نہ مددگار کہ ان کی مدد کر سکے. یا ایھا الناس قد جاءکم البرہان. لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ گئی. یعنی برہان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز آ گئی. یہ قرآن آ گیا، یہ کھلی دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف چمکتی ہوئی روشنی بھیج دی. یہ روشنی ہے، یہ ہدایت ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پر جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کا سہارا مضبوط پکڑ لیا تو وہ انہیں عن قریب اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، اور ان پر اپنا فضل کرے گا، اور انہیں اپنے تک پہنچنے کی راہ دکھا دے گا، ایسی راہ جو بالکل سیدھی ہے. دیکھیں نا اللہ کی راہ چھوڑو گے نا، اللہ کا در چھوڑو گے نا، در کے بیکاری ہو جاؤ گے. کبھی اس در پہ کبھی اس در پہ، کوئی مرادیں پوری نہیں ہونے والی، اور شرک الگ اور گناہ الگ اور عذاب الگ. صرف اللہ کا در جو پکڑ لے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں اسے راہ دکھا دوں گا، اچھی طرح اس پہ راہ واضح کر دوں گا. اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہی راہ ہے جو جنت تک جاتی ہے، اور اس راہ کو چھوڑا تو جہنم میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی انفارمیشن انسان کو دیتا ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں. سن لو کہ
لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ کلالہ کے متعلق کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد، آپ خود ہی اس کی ڈیفینیشن بھی سن لیں، کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور اس کی حقیقی بہن ہو، تو جو کچھ مرنے والا چھوڑ مرا ہے اس کا آدھا حصہ حقیقی بہن کو ملے گا، اور بہن مر جائے اور اس کے اولاد نہ ہو تو اس کا وارث وہ حقیقی بھائی ہی ہوگا۔ پھر اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں ترکہ میں سے 2/3 ملے گا، اور اگر بھائی بہن کچھ مرد کچھ عورتیں ہوں تو پھر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دیتا ہے تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تمام باتوں کا واللہ بکل شیء علیم۔ اب دیکھیں، میں سوچتی ہوں کہ کلالہ کا اللہ سے کیوں لوگ پوچھتے تھے، اور انہیں کہاں سے پتا چلا کہ کلالہ کیا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ آؤ تمہیں میں کلالہ کی تعریف بتا دوں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ عالم بہتر جانتے ہیں جو علم والے ہیں، تو مجھے تو کوئی علم ہی نہیں ہے، میں تو سیکھ رہی ہوں، تو میرے دل میں آتا ہے کہ کلالہ ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں ہو، اور وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہو کہ کلالہ بتائیں۔ اللہ نے حالانکہ ان کی کتابوں میں واضح کیا ہوا ہے کہ کلالہ کون ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے متعلق واضح کر دیا کہ آؤ میں تمہیں پھر سے بتا دوں قرآن پاک میں بھی کہ یہ آیتیں ہمیشہ کے لیے رہ جائے، کہ ایک ایسا مرد ہے جس کی اولاد ہی نہیں ہے، ایک ایسی عورت ہے جس کی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی بھائی بہن ہے وہ، اگر بہن کی اولاد نہیں ہے تو بھائی کو جائے گا جائیداد، اور اگر بھائی کی نہیں ہے تو بہن اس کی حقدار ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور باقی جتنی وہ وصیت کر جائے، جتنا اس کا قرض ہو، جتنا اس نے کسی کو دینا ہو، وہ سب کچھ دے دلا کے پھر ایک بہن ہی ہے اس کو مل جائے گا، تو کوئی اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مسلمانوں اپنے معاہدے پورے کرو، تمہارے لیے مواشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں مگر ہاں وہ جن کی نسبت حکم سنایا جائے گا، لیکن جب حالت احرام میں ہو تو شکار کرنا حلال نہیں ہے، بلا شبہ اللہ جیسا کچھ چاہتا ہے حکم دے دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ان مہینوں کی بے حرمتی کرو جو حرمت کے مہینے ہیں، اور نہ قربانی کی، نہ ان جانوروں کی جن کی گردنوں میں پٹے ڈال دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو بیت حرام کا قصد کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کا فضل اور اس کی خوشنودی ڈھونڈتے ہیں، اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ کی دشمنی تمہیں اس بات پر ابھار دے کہ زیادتی کرنے لگو، کیونکہ انہوں نے مسجد حرام سے تمہیں روک دیا تھا۔ نیکی اور پرہیزگاری کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور ظلم کی بات میں نہ کرو، اور دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچو، یقیناً وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ قربانی کے جانور خریدتے ہیں اور بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے ان کو دھکے دے کے مارتے مورتے ادھر ادھر پھراتے ہیں، تھکاتے ہیں، یہ بے حرمتی ہے۔ آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے تو اس کا احترام کرو، اسے اپنے گھر میں رکھو، گلی میں رکھ لو، چلو بچے ارد گرد بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے پورے علاقے میں لے کے پھرنا، اس کو تھکانا، اور ہو سکتا ہے وہ جانور بھیڑ سے کتنا کنفیوز ہو رہا ہو، کتنا اس کی ٹینشن چل رہی ہو دماغ میں، تو اللہ کی راہ میں جو جانور دینا ہے اس کو تم ٹینشن دے رہے ہو، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ حج کا بتایا ہوا ہے، جب حج کے موقع پہ، ہاں حج کے موقع پہ دیکھیں پٹے ڈالے ہوئے ہیں، اچھا اگر آپ نے اس کے گلے میں پٹا ڈال لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، اب تم اس کو گھسیٹو، اس کے اوپر سواری کرو یا اس کے اوپر اپنا کام کرو، تو پھر ایسا نہ کرو، پھر ان کا احترام کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور ویسے بھی جب تم نے حج کا لباس پہن لیا تو خود بھی اب ذرا حاجی بن جاؤ، اب خود بھی ادھر ادھر غلط کام کرتے نا، پھر اللہ نے جو اب تمہیں احکام دیے بس وہی کرو، نہ کوئی غلط بات کرو، نہ کوئی گالی دو، نہ کسی کے ساتھ کوئی لغو بات کرو، اچھی باتیں کرو اور اللہ کا ذکر کرو، بس تم اس لباس میں آ گئے ہو تو بس ایک سمجھ لو کہ اللہ کی حد میں آ گئے ہو، اب اس حد سے نہیں تم لوگوں نے نکلنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد نیکی پھیلاؤ، اللہ نے کہہ دیا کہ نیکی کرو، صرف نیکی کرو، برائی سے بچو۔ اس کے بعد ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، اے مسلمانوں تم پر حرام کر دیے گئے ہیں، اب انہیں بتا بھی دیا جو احرام والے ہیں نا کہ اب تمہیں کس طرح رہنا ہے۔ اے مسلمانوں تم پر حرام کر دیے گئے ہیں مردار جانور، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام سے پکارا جائے گا، گلا گونٹ کر مارا ہو، چوٹ لگا کر مارا ہو، وہ جو بلندی سے گر کر مر جائے، وہ جانور جو کسی کے سینگ مارنے سے مر جائے، وہ جسے درندہ پھاڑ جائے، مگر ہاں وہ جسے تم ذبح کر لو، یعنی یہ سارے جانور جو بتائے ہیں نا اللہ نے کہ جس کی کوئی چوٹ لگ گئی، جس کے کوئی ایسے، اگر وہ صحیح سلامت ہے تو اس کو پھر ذبح کر لو، اگر پھر ذبح کر لو تو ٹھیک ہے۔ اور وہ جانور جو کسی تھان پر چڑھا کر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے، اللہ نے بنائے نا جانور، لیکن اگر وہ کسی اور مزار پر چڑھایا جا رہا ہے یا کسی اور چیزوں پر چڑھایا جا رہا ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، سونے کی دیگیں ہونا چڑھی ہوئی وہ بھی تم پر حرام ہے، اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ بھی کہ تیروں اور پانسوں سے آپس میں تقسیم کرو، اب کتنی جہالت کا زمانہ تھا، یعنی جانور کو سامنے کھڑا کر کے تیر مار رہے ہیں دور دور سے، اس کو اس سے ذبح کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ بھی نہ کرو، یہ بھی ایک حرام کام ہے، جانوروں کو تکلیف نہ دو، آپس میں تقسیم کرو، تو یہ گناہ کی باتیں ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی وہ آج تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، یعنی دین اتنا پیارا آ گیا کہ اب اس میں نا کوئی مین میک نہیں نکال سکتے، وہ مایوس ہو گیا کہ ہم کیا کریں، اللہ نے تو ہر بات ہی واضح کر دی ہے، بس ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا،
اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو. بس دیکھو جو کوئی بھوک سے بےتاب ہو جائے, اینڈ پہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی, یہ بات نہ ہو کہ وہ دانستہ گناہ کرنا چاہے تو اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. یہ جتنے حرام کیے ہیں نا جانور اس شخص پہ حلال ہے جو بھوک سے مرنے والا ہو, وہ تھوڑا سا کھا لے. کتنی اللہ نے سہولت دی اور اس آیت میں واضح اعلان کر دیا کہ دین تمہارا مکمل ہو گیا. اب کوئی نئی چیزیں نا اس میں ایڈ کرنا, کوئی بدعتیں نہ کرنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ جو کوئی جھوٹی حدیث میری طرف لگائے گا نا, اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو آپ نہ پڑھ کے بتا دیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے, لیکن اس میں سبق ایک اچھا ہے میں سنا دیتی ہوں, لیکن اس اوتھینٹک کوئی نہیں ہے, یہ صحیح مسلم بخاری کسی میں نہیں ہے, لیکن سنانا ہے تو آپ اس طرح کہہ کے سنائیں. لیکن اگر آپ ضعیف حدیث پہ زور ہی دیتے تھے کہ نہیں یہ صحیح حدیث ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جھوٹی حدیث میرے اوپر لگائے نا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حدیث جھوٹی نہیں آپ کر سکتے تو آیتوں کو آپ بدل کے رکھ دیں, تو سوچیں کتنا گناہ ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا, اب نئی چیزیں ایڈ نہ کرنا, اب اس پر صرف عمل کرنا. اب دیکھیں اللہ نے جب دین اتنا واضح کر دیا ہو, روشن, پڑھو تو صحیح, ایسی روشنی تمہیں ارد گرد نظر آئے گی اپنے, پھر بھی کوئی جہنم میں چل جائے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے اور کسی کی نہیں ہے, کسی کا قصور نہیں ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد پھر کہا یسألونک ماذا احل لہم, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. آپ کہہ دیجئے جتنی اچھی چیزیں ہیں سب تم پر حلال کر دی گئی ہیں, اور شکاری جانور جو تم نے شکار کے لیے سدھار رکھے ہیں, اور وہ طریقہ جیسا کچھ اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے انہیں سکھا دو. یعنی وہ شکاری جانور بھی دیکھیں تم پر حلال اس لیے کیے ہیں. اگر کتا ہے دیکھیں اس کا ہم گوشت نہیں کھا سکتے, حرام ہے, لیکن تمہیں شکار کرنے کے لیے حلال کیا ہوا ہے کہ وہ پکڑ کے لاؤ, اس کو ٹرینڈ کر لیتے ہیں. اب کتا اگر کوئی حلال جانور پکڑ کے لا رہا ہے تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, اگر اس نے اپنے دانت اس کے اندر نہیں مارے تو پھر آپ اسے کھا سکتے ہیں. یہ اللہ نے کہا کہ تمہارے جو شکار کرنے کے لیے ٹرینڈ جانور ہے وہ بھی تمہیں میں نے کہہ دیا کہ اس طریقے سے حلال ہے, کھانے کے لیے نہیں. کچھ اللہ نے تمہیں سکھا دیا ہے, انہیں سکھا دو. تم جو کچھ وہ شکار کر کے تمہارے لیے بچا رکھیں تو اسے بھی بے کھٹ کے کھا سکتے ہو, مگر چاہیے کہ اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی کوئی جانور تمہارے لیے نا پکڑ کے لایا نا, جانور کتا لے کر آیا ہے تو ٹرینڈ کیا ہوا ہے, اب اس کو وہ بے ہوش ہو گیا ہے یا کوئی ڈر کے مارے جانور, تو اس کو تم ذبح کر لو فوراً, اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو. یاد رکھو کہ ان اللہ سریع الحساب. الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن حق اپنے ظہور میں کامل ہو گیا, تمام اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں. اچھا دیکھیں, ایک طیب ہوتی ہیں چیزیں اور ایک ناپاک چیزیں ہوتی ہیں. طیب اور ناپاک میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بھی پاک, جو طیب چیزیں ہیں وہ پاک ہی ہیں, وہ تو ظاہراً نظر ہی آ رہا ہے, لیکن ایک ہوتی ہیں یعنی کہ بغیر پاک کیے, اس کو کیا کہیں گے ہم, خبیث چیزیں. نہیں, خبیث چیزیں دیکھیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں, حلال وہ بھی ہیں لیکن خبیث ہیں. کھانا خراب ہو جائے, بدبو چھوڑ دے, آپ کھائیں گے, وہ طیب نہیں ہے, تو اس لیے وہ پاک نہیں لگ رہا آپ کو. اور وہ آپ کو کوئی مطلب کہ چوہے پھر جائیں, کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں, وہ خبیث چیزیں ہو گئی. حلال ہیں, بہت مجبوری ہے نا تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن جب مجبوری نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کھائے گا ایسی چیز جس پہ آپ کو کراہت محسوس ہو, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تمام اچھی چیزیں تم پر حلال کر دی گئی ہیں, اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے. دیکھیں یہ بھی بتا دیا